بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ کا دوست جی ایم ملک، آپ جانتے ہیں کہ میں باپ بیٹی بلڈر اینڈ کنسٹرکشن کے کام سے وابستہ ہوں۔ باپ بیٹی بلڈر کا سی او ہوں اور وقتاً فوقتاً آپ کو مختلف لیگل ایشوز پہ، لیگل پوائنٹس کی انفارمیشن دیتا رہتا ہوں، سوشل ایشو پہ بھی آپ سے بات کرتا رہتا ہوں اور انویسٹمنٹ اپرچونٹیز پہ بھی آپ کے ساتھ بات ہوتی رہتی ہے۔ آج میں آپ سے یہ خصوصی ویڈیو یہ شیئر کر رہا ہوں اور یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، آپ کائنڈلی اس کو پورا دیکھیں۔ آج میں آپ کو جی ایم ملک سے انٹروڈیوس کروا رہا ہوں کہ یہ میں یوٹیوب چینل پہ یہ انفارمیشن کیوں شیئر کرتا ہوں، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ حقائق آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اللہ جل جلالہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، جو رب جلیل ہم سب کی دعاؤں کو اور التجاؤں کو سننے والا غفور الرحیم پروردگار ہے۔ تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں اس کا آغاز ایک شعر سے کروں گا۔ مرنا تو کوئی اتنا بڑا حادثہ نہیں، مرنا تو کوئی اتنا بڑا حادثہ نہیں، زندہ ہوں اس لیے کہ تیرے کام آؤں۔ یہ مقصد حیات ہونا چاہیے۔ انسان کی زندگی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں عبدالستار ایدی نہیں بن سکتا تو میں کوئی کام نہ کروں، میں رمضان چھیپا نہیں بن سکتا تو میں کوئی کام نہ کروں، میں جے ڈی سی جتنے کام نہیں کر سکتا تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انسانیت کی خدمت جو ہے، یہ دنیا کے تمام مذاہب، تمام مکتبہ فکر، یہ اور انسان اندر سے، ہر انسان جو اگر اس کے اندر کا انسان زندہ ہے تو وہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے دوسرے مظلوم، مجبور اور ڈیزرونگ لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے، خواتین کے لیے وہ کام کرے۔ تو یہی ایک جذبہ ہے جس کے لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ میں نے جو ہے یہ یوٹیوب چینل جو ہے اس کا آغاز کیوں کیا۔ ویور، میں الحمدللہ ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں مستحق لوگوں کے، مستحق خاندانوں کو، ڈیزرونگ خاندانوں کو، بے روزگار لوگوں کو جن کے گھروں میں کھانے پینے کی کچھ نہیں ہوتا ہے، بیوہ خواتین کو، یتیم بچوں کو اور مستحق لوگوں کو راشن بانٹتا ہوں۔ لیکن میں جو بھی کر سکتا ہوں اپنی، وہ کہتے ہیں حصہ بقدر جسہ، لیکن میرے اس کار خیر میں بہت سارے خاموش نام اور خفیہ ہاتھ اس میں ہیں۔ اللہ جل جلالہ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ کبھی بھی جو ہے وہ ان کا، ان ہاتھوں میں، ان لوگوں میں، ان عظیم انسانوں میں الحمدللہ ہمارے تینوں فورسز کے ہائی آفیشلز، جنرلز کے لیول سے لے کر نیچے تک جو ہے ہائی آفیشلز، ریٹائرڈ اور سرونٹ شامل ہیں۔ پاکستان کے الحمدللہ بالخصوص کراچی کے، اسلام آباد کے، پشاور کے بہت سارے کاروباری حضرات شامل ہیں، اس میں انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، جو ذاتی طور پہ مجھے جانتے ہیں، میری کریڈیبلٹی کو جانتے ہیں، میرے ظاہر باطن کو جانتے ہیں، جو مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے میرے کندھوں پہ جو ہے یہ ایک ذمہ داری دی ہوئی ہے۔ وہ ہر رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے پروردگار کے فضل و کرم سے وہ اپنے صدقات سے اور زکوٰۃ سے مجھے میرے اکاؤنٹ میں بھیجتے ہیں۔ میں نے ایک اسپیشل اکاؤنٹ اس کے لیے ریزرو کیا ہوا ہے، تو اس کے بعد میں اس کی پرچیزنگ کرتا ہوں۔ ملیر کینٹ میں جا کے امتیاز جنرل سٹور سے میں اس کی مکمل پرچیزنگ کرتا ہوں۔ اس کا ایک پورا چارٹ بنا ہوا ہے اور کئی سالوں سے یہ میں الحمدللہ ان دوستوں کی مدد سے، جس میں یہ دوست شامل ہے، اس میں اندرون ملک اور بیرون ملک بھی کچھ ساتھی ہیں جو میری ہیلپ کرتے ہیں، جو اللہ کے ایسے مستحق اور ڈیزرونگ خاندانوں کو اور مریض لوگوں کو، مجبور اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ساری جو ہے ایک طویل گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ بخدا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی آج میں نے اس مقصد کے لیے بتایا ہے کہ میں نے کئی دوستوں سے، جس میں علماء کرام بھی ہیں،
کچھ میرے جو قریبی دوست عالم دین ہیں ان سے میں نے ڈسکس کی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھیں، جب تک آپ انسان کو حقائق کے بارے میں نہیں بتائیں گے تو کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کے پیچھے اس کا مقصد کیا، کار فارمر وہ جو ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اس کا کوز کیا ہے، ایکچوئل اس کا جو ہے وہ اس کی روح کیا ہے جو آپ کام کر رہے ہیں۔ تو میرا یہ بتانے کا مقصد بھی کوئی ریاکاری یا پبلسٹی نہیں ہے۔ میں نے یہ جو چینل شروع کیا ہے، جو بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ جی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، شیئر کریں اور اس کو دیکھیں۔ تو باخدا میں آج اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میرے اس چینل سے جو بھی یہ اس کے بنانے کا مقصد بھی میرے وہی ایک چیز ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے حاصل ہونے والی انکم کو میں ان مجبور، پریشان حال، مستحق لوگوں، بیوہ خواتین، یتیم بچوں کے نان نفقہ کے لیے، ان کی ضروریات زندگی کے لیے اور ان کے تعلیمی اخراجات کو پورے کرنے کے لیے اس سے جو بھی انکم ہوگی، میرے لیے 1 روپیہ بھی اس میں سے خرچ کرنا اپنی ذات کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے یا اپنے مقاصد کے لیے خرچ کرنا میرے لیے حرام ہے۔ میں خالصاً اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے میں نے اس چینل کو انٹروڈیوس کرایا ہے جس کا نام ہے جی ایم ملک۔ تو میری خواہش ہے کہ آپ لوگ جو ہے، میں آپ سے کوئی فائنانشیل ایڈ نہیں مانگ رہا ہوں، میں آپ سے کسی قسم کی، اگر آپ زکوٰۃ صدقہ دیتے ہیں تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا، وہ آپ کی اس کے، لیکن وہ لوگ دیں گے یقیناً جو مجھے جانتے ہیں، جنہیں میری کریڈیبلٹی کا 100% یقین ہے، وہ لوگ دیں گے۔ ہر آدمی تو نہیں دے سکتا۔ میں آپ سے یہ ریکویسٹ بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ تو ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ آپ کے اس تعاون سے، آپ کے میرے چینل کو لائک کرنے سے، میری بیل آئیکن کو کلک کرنے سے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنے سے، آپ کی شیئر کرنے سے، ان لوگوں کو اس سے جو بھی آمدنی ہوگی یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے، آپ کے اعمال میں بھی یہ شامل ہوگا، یہ لکھا جائے گا، آپ کے اعمال میں بھی الحمدللہ یہ ہوگا۔ اللہ جل جلالہ سورہ مزمل میں فرماتا ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ آپ یہ دیکھیں یہ انداز کبریائی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے قرض حسنہ عطا کرو، تو وہ کیا ہے؟ اللہ اپنے ہاتھوں سے آگے کسی کو راشن نہیں بانٹتا، اللہ اپنے ہاتھوں سے آگے کسی کو کپڑے نہیں دیتا ہے، اللہ اپنے ہاتھوں سے آگے کسی مجبور اور پریشان اور غریب بچے کی یا بچی کی فیس نہیں دیتا ہے۔ اس کام کے لیے اللہ جل جلالہ نے ان لوگوں کو منتخب کیا ہے رب کریم نے، جن کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے نیکی لکھی ہے، جن کے نصیب میں اللہ جل جلالہ نے اپنا قرب لکھا ہے۔ اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے اس کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنے مجبور اور پریشان حال بندوں کی اور مظلوم بندوں کے لیے اس کے دل میں رحم پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری گفتگو کا مقصد، یہ ساری اس کے لیے میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو آج میں نے بس یہ ساری ایک میرے دل میں تھی کہ میں حقائق سے آپ کو آگاہ کروں۔ میں بار بار جب کہتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو کلک کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، شیئر کریں، تو آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ بابا جی جو ہے پیسے کے پیچھے لگ گیا ہے، تو کتنی محبت کرتا ہے پیسے سے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میرے پاس اپنی میری انکم اتنی ہے، اللہ نے بہت کرم کیا ہوا ہے پروردگار کا، میں اس میں کوئی جتنا بھی شکر ادا کروں میں نہیں کر سکتا ہوں، رب کریم کا وہ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ نے میرے لیے جو ہے نا، میں نے بتایا یہ خالصاً ایک مقصد کے لیے جس کا میں نے آپ کو بیان کر دیا، اس مقصد کے لیے میں نے چینل جو ہے اس کو وقف کر رکھا ہے، اور اس کے سٹارٹ کرنے کا بھی مقصد یہی تھا۔ میرا اس سے کوئی وہ نہیں ہے۔ میں آپ سے پھر تعاون کی اپیل کروں گا، میں آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کی تمام انکم ان لوگوں کے لیے ہوگی۔ یہ میرے اور آپ کے درمیان اللہ جل جلالہ گواہ ہے، اللہ جل جلالہ اس بات کی گواہ ہے کہ میں آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں، بیل آئیکن لائک کریں، جتنے لائک ملیں گے اس میں جو بھی انکم ہوگی وہ ان پریشان حال لوگوں کی، غریب، میرا تعلق چونکہ ملیر سے ہے، اور میں ہر سال رمضان میں جو یہ راشن بانٹتا ہوں اور اس راشن کے ساتھ میں نقد کیش بھی دیتا ہوں، تاکہ ان عید کے اوپر
عید کے اوپر وہ پریشان حال بچے, وہ غریب بچے بھی نیا جوڑا پہن سکیں, ان کو کیش بھی دیتا ہوں. میرے ان دوستوں کو پتہ ہے, جو میں ان کو سارے شیڈول ان سے ساتھ شیئر کرتا ہوں, ان کو بتاتا ہوں کہ یہ کھانے کے آئٹم ہے اور یہ کیش دے رہے ہیں اس دفعہ. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, پروردگار کا بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, آپ پہ, ہم سب پہ. رب کریم اور ہماری ان چھوٹی چھوٹی کاوشوں کو, ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو رب کریم اپنی بارگاہ الہی میں عظمت عطا کرے, اس کو عروج عطا کرے, اور ان کے صدقے ہم سب کو, ہمارے والدین کو رب کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جو ہے روز محشر جگہ عطا کرے. اللہ جل جلالہ روز محشر ہم سب کو اور ہمارے والدین کو, ہمارے عزیز و اقارب کو روز محشر پروردگار اپنا جلوہ نصیب کرے, عرش بری کا سایہ نصیب عطا کرے. تو میں یہ ساری چیز کا مقصد یہ تھا. میں پھر آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ ریاکاری, یہ پبلسٹی نہیں ہے, یہ اس لیے یہ ایک ترغیب ہے, اور اچھے کام کی ترغیب دینا بھی ایک نیکی ہے. تو میں اپنا اس ویڈیو کا اختتام بھی ایک شعر سے کروں گا کہ کچھ لوگ پھر بھی وہ نیگیٹو, جن کے نصیب میں نیکی نہیں ہوتی, جن کے ہاتھ میں نیکی کی لکیر نہیں ہوتی, وہ آپ کے سجدوں میں بھی نقص نکالتے ہیں کہ یہ اس نے سجدہ ٹیڑھا کیا ہوا ہے, اس نے ٹانگیں ٹیڑھی رکھی ہوئی ہیں, اس کی داڑھی جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہے. مطلب خود کچھ کرنا نہیں ہے, اور دوسرا اگر کوئی اس کی نیت پہ شک کرنا, اس کے کاموں میں جو ہے عیب نکالنا. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مثبت سوچ عطا کرے. اور میں اس ویڈیو کا اختتام بھی ایک شعر سے کروں گا. انسان سے محبت کی سزا کتنی کڑی تھی, نفرت کے تماچے میرے رخسار تک آئے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم. ابھی گھر نہیں جانا ہے, وہ تھوڑا سا گھر چلنا ہے آپ کو, راشن لے کے تھوڑا سا راشن اوپر پہنچانا ہے. اس میں ڈال دو چھوٹا چھوٹا سامان ہے, یہ بنانا صحیح کہہ رہا ہوں نا. تم چائے کی پتی میں کہاں رکھی؟ سامنے رکھی ہوئی ہے. چائے کی پتی کہاں رکھی ہوئی ہے؟ اچھا اچھا. یہ سارے کر لے یار, آجا بس کر بھائی. چل فائنل کر دو, ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ سارے ٹھیک ہو گیا. یہ پہلے کیا, اس والی کی ٹھیک ہے. ایک منٹ یہ سارے روح افزا کی اور وہ کھجور کی چائے کر لی. یہ دیوار میں پروردگار کا بہت احسان ہے کہ اس نے مجھ سے یہ کام لینے کے لیے مجھے پروردگار نے منتخب کیا. ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی مستحق لوگوں کو پروردگار کا احسان ہے کہ اس دفعہ بھی اللہ نے توفیق دی میرے اپنے دوستوں کی ہیلپ سے کہ مستحق لوگوں کو ہم ان کے گھروں پہ رمضان راشن پہنچائیں گے. بالخصوص ایئر کمانڈور نعیم صاحب کا, مشتاق احمد بھٹی صاحب کا, چودھری شریف صاحب کا, ان تمام لوگوں کا. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پروردگار کا بہت سے احسان ہے, اور اللہ کی توفیق سے اور بہت سارے دوستوں کی مدد سے بالخصوص چودھری مشتاق بھٹی صاحب کے, شریف صاحب کی مدد سے, ایئر کمانڈر نعیم صاحب کی ہیلپ سے اور دیگر دوستوں کی ہیلپ سے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ ہم ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی